شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کیوسیل ٹیبلٹ کے بارے میں۔ کیوسیل بنیادی طور پر ایک اینٹی ڈپریسنٹ دوا ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ پایا جاتا ہے وہ کیوٹائپین ہے۔ یہ مختلف قسم کے امراض میں، مختلف قسم کی بیماریوں میں استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے بائی پولر ڈس آرڈر میں استعمال کی جا سکتی ہے، یہ شیزوفینیا کے مرض میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، ڈپریشن کے ڈس آرڈر میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نیند کی کمی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اس مرض میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ غرض کہ یہ دماغ سے ریلیٹڈ، ڈپریشن سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی بیماریوں میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ دماغ کے اندر جو ڈوپامین اور سیروٹونن ہے اس پر کام کرتی ہے، ان ریسیپٹرز پر کام کرتی ہے اور وہاں سے اینٹی ڈپریشن جو افیکٹس ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹس وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ اس کی جو ڈوز ہے وہ مختلف مرض میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ویسے عمومی طور پر اس کو سٹارٹ جو کیا جاتا ہے بہت ہی کم ڈوز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، یا جیسے کہ 25 mg سے اس کا سٹارٹ کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گریجولی اس دوا کا جو mg ہے وہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مختلف بیماریوں میں اس کی سٹارٹنگ ڈوز بھی مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈپریشن میں یہ 300 mg سے لے کر 600 mg تک استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شیزوفینیا کے اندر یہ 600 سے لے کے 800 تک استعمال کروائی جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی دوا، جتنی ڈوز آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کی ہو، آپ کو بتایا ہو، اتنی ہی ڈوز آپ کو استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے جسم کو دیکھتے ہوئے، وزن کو دیکھتے ہوئے، بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے دوا کا جو ڈوز ہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کسی وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ مطلوبہ جو ڈوز ہے آپ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے فوراً رابطہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ اگرچہ یہ سارے کے سارے سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی شخص کو ظاہر نہیں ہوتے، کسی کو کوئی ایک سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کو سٹارٹ کے اندر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ دوا کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ سٹارٹ کے اندر جیسے کوئی بندہ دوا کا سٹارٹ کرتا ہے اسے نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو اس قدر نیند آتی ہے کہ دن کے اندر بھی وہ غنودگی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دوا کے استعمال کے ساتھ شروع میں سر چکرانا بھی ہو سکتا ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، اس سے منہ کا جو ہے منہ خشک ہو جاتا ہے، متلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ کنڈیشنز کے اندر لوگوں کو الٹی آئی بھی ہے۔ کچھ لوگ جو اس دوا کا استعمال کافی عرصے سے کرتے ہیں ان میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ان لوگوں میں کی بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھوک میں اضافے کی وجہ سے چونکہ وہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو ویٹ گین کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی دیکھی گئی ہیں کہ دوا کے استعمال سے چونکہ بھوک زیادہ لگتی ہے، لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دوا کے استعمال سے شروع میں جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے۔ جو ایسے مریض جو اس دوا کا استعمال فوراً ابھی کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ فوراً کھڑے ہوں، لیٹے ہوئے کھڑے ہو جائیں تو ان کو ان کا سر چکراتا ہے، کیونکہ ان کا جو بی پی ہے وہ سڈن ڈراپ ہوتا ہے۔ لیکن دوا کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ پریگننسی کے اندر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، سیف ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی مائیں بھی اس دوا کا استعمال سیفلی طریقے سے کر سکتی ہیں۔ اس دوا کے مختلف ادویات کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نیند کی ادویات، خواب آور ادویات، یا ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس دوا کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی اور دوا استعمال کرتے ہیں تو اگر ڈاکٹر نے آپ کو یہ پریسکرائب کی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور رابطہ کریں۔ ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس دوا کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے کہ میرے جگر کا عارضہ ہے، تاکہ ڈاکٹر آپ کو اس دوا کا کوئی الٹرنیٹ تجویز کر سکے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس دوا کے زیادہ تر استعمال کیا جائے تو جو لیور کے انزائمز ہیں اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے، لیور کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ یہ تمام معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اس دوا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی دوا جو ہے اس کے اندر کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص
خود سے دوا کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔